بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ وصلی وسلم وبارک علی نبینا المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ نجوم الہدی وقادۃ التقی اللہم علمنا منہ ما جہلنا ووفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل اللهم آثرنا وأقثرنا وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت أما بعد. کل میں نے تمہیدی طور پر چند باتیں ذکر کی تھی اور یہ کہا تھا کہ کسی بھی فن کو شروع کرنے سے قبل اس کے مبادی کو جاننا ضروری ہے. ہمارے متقدمین جو مبادیات میں علوم عالیہ میں صرف 3 باتوں کو ذکر فرماتے تھے. علم 2 طرح کے ہیں. ایک ہیں علم عالیہ الف سے، اور ایک ہیں علم عالیہ عین سے. عالیہ ان علوم کو کہا جاتا ہے جو ایک اعلیٰ ہے، یعنی قرآن حدیث کو سمجھنے کے لیے ان علوم کی ضرورت ہے، اس کو علوم عالیہ کہا جاتا ہے. جیسے نحو ہے، صرف ہے، بلاغت ہے، فلسفہ ہے، منطق ہے. یہ سارے علوم جو ہیں قرآن حدیث کو سمجھنے کے لیے. یہی وجہ ہے کہ ایک جملہ آپ نے پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ منطق میرے گھر کی لوندی ہے. بعض لوگوں نے اس جملے کو غلط طریق پر بیان کیا. حقیقت یہ ہے کہ حضرت یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ میں منطق کے ذریعے سے قرآن اور حدیث پر استدلال کرتا ہوں. یعنی منطق جو ہے میرے رگ و ریشے میں ہے، میں اس کے ذریعے سے قرآن اور حدیث پر استدلال کرتا ہوں. یہی وجہ ہے کہ حضرت کی جتنی کتابیں ہیں ان تمام کتابوں کا اگر آپ مطالعہ کریں تو وہ ساری منطق سے بھری ہوئی ہے، اور آپ استدلال جو فرماتے ہیں وہ منطقی طرز پر استدلال فرماتے ہیں. اور چونکہ منطقی طور پر استدلال عمومی طور پر اولاً تو لوگ پڑھتے نہیں ہیں، یا ذوق نہیں ہے، شوق نہیں ہے، پھر منطقی اصطلاحات نہیں ہوتی، اس لیے حضرت کے علوم کو سمجھنا بھی مشکل ہو گیا ہے. ورنہ آپ کی کتاب قبلہ نما جو ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے ان ساری کتابوں کو اگر آپ دیکھو تو آپ نے منطق سے بہت زیادہ استدلال کیا ہے. بہرحال یہ سب علوم عالیہ کہے جاتے ہیں. اور 3 علم جو ہیں وہ علوم عالیہ ہے. نمبر 1 قرآن، نمبر 2 حدیث، اور نمبر 3 فقہ. فقہ حقیقت میں قرآن و حدیث کا ماخذ ہے، یعنی قرآن و حدیث سے نکلے ہوئے یہ علوم ہے جس کو فقہ کی شکل دی گئی. اسی لیے فقہ وہی معتبر ہوگا جو قرآن و حدیث سے نکلا ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بغیر علم کے فتویٰ دے فقد اصاب فقد اخطا. ابو داؤد شریف میں ہے کہ اگر اس نے درستگی کو بیان کیا تو بھی خطا کی. اس روایت پر بہت سے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا کہ درستگی ہے تو خطا کیسے. حضرت یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بغیر علم کے مسئلہ بیان کرنا، جب علم ہی نہیں ہے تو اگرچہ آپ درستگی پر پہنچے عقلی دلیل سے، لیکن نقل نہ ہونے کی بنیاد پر آپ نے خطا کی. تو حقیقت یہ ہے کہ فقہ جو ہے وہ ماخوذ من القرآن والحدیث ہیں. وہی فقہ معتبر ہوگا جو قرآن و حدیث سے ماخوذ ہے، یا تو منصوص ہوگا یا وہ غیر منصوص ہوگا. اگر منصوص ہے تو صراحتاً قرآن و حدیث میں موجود ہے، اور اگر غیر منصوص ہے تو اس صورت میں قیاس کے ذریعے سے ان مسائل کو قرآن و حدیث کے ذریعے سے ثابت کیا گیا. یہی وجہ ہے کہ حضرت الامام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے جب سوال ہوا تو العقود الجمان میں لکھا ہے کہ آپ نے فرمایا انی استخرج المسائل من القرآن اذا لم اجد ففی الاحادیث المبارکہ اذا لم اجد ففی اقوال الصحابۃ و افعال الصحابہ.
فَإِذَا لَمْ أَجِدْ فَأَتَّحِدُ، میں سب سے پہلے اجتہاد کروں، میں سب سے پہلے مسئلے کو سمجھنے کے لیے قرآن کریم کو دیکھوں گا۔ اگر قرآن سے وہ مسئلہ مل جاتا ہے تو فَبِهَا وَنَعِمَتْ، ورنہ تو پھر میں احادیث مبارکہ میں تلاش کروں گا۔ اگر حدیث میں مل جائے تو فَبِهَا وَنَعِمَتْ، اور اگر اس میں بھی نہیں ملتا ہے تو میں پھر تیسرے نمبر پر اقوال صحابہ میں یا افعال صحابہ، اگر اس میں ملے تو فَبِهَا، اور اگر اس میں بھی نہیں ملا تو پھر میں اتحاد کروں گا۔ یہی وجہ ہے کہ بعض لوگوں نے یہ کہہ دیا امام صاحب کے اس قول کی بنیاد پر کہ امام صاحب تابعین کے قول کو نہیں لیتے، اس لیے کہ حضرت نے 3 طبقوں کو بیان کیا۔ نبی اکرم، قرآن کریم یہ تو اصل اصول ہے، احادیث مبارکہ یہ بھی اصل اصول ہے، اور صحابہ کے اقوال و افعال، لیکن تابعین کو بیان نہیں فرمایا۔ لیکن دیگر عبارات سے و استدلالات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جہاں تک تابعین کا مسئلہ ہے، کبار تابعین کے قول سے امام صاحب استدلال فرماتے ہیں، البتہ صغار تابعین کے قول کے باب میں امام صاحب کی رائے یہ ہے کہ ہم متحد و انا متحد۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگرچہ وہ تابعی ہے لیکن صغار درجے کے ہیں، تو اس سلسلے میں ہمارے اپنے بھی علوم اور دلائل ہیں، ان کے بھی اپنے علوم اور دلائل ہیں۔ بہرحال امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کبار تابعین کے اقوال کو بھی بہت سی جگہوں پر پیش کیا، یہ نہیں کہ نہیں پیش کیا آپ نے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ فقہ جو ہے وہ ماخوذ من القرآن والحدیث ہے، یا تو وہ منصوص ہے یا پھر وہ غیر منصوص ہے، تو اس صورت میں قیاس کیا گیا۔ آپ جو علوم پڑھ رہے ہیں یہ علوم عالیہ ہیں، اور علوم عالیہ میں یہ ساری باتیں بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ متقدمین صرف 3 باتیں بیان کرتے تھے: اس فن کی تعریف، اس فن کا موضوع، اور اس فن کی غرض و غایت، بس یہ 3 باتیں ذکر کرتے تھے۔ اس کے بعد جب علوم عالیہ کا بہت غلبہ ہوا اور مستقل اس کے لیے ادارے قائم ہونے لگے، تو پھر رؤوس ثمانیہ بیان ہونے لگے، یعنی 8 مبادیات بیان ہونے لگے۔ اب یہ عالیہ سے تعلق تھے وہ یہاں بھی بیان ہونے لگے، اور اس میں آ گیا کہ بھئی تعریف، موضوع، غرض و غایت، وجہ تسمیہ، یہ بھی اس میں آ گیا۔ استمداد یعنی اس فن میں کس سے مدد لی جاتی ہے، پھر واضح، اس کا وضع کرنے والا کون ہے، اس فن کو ایجاد کرنے والا کون ہے، یہ ساری ابحاث بعد میں، بلکہ بڑھتے بڑھتے مبادیات میں مبادیات عشرہ ہو گئے۔ علامہ ابن الانباری رحمۃ اللہ علیہ نے ان مبادیات عشرہ کو اپنے اشعار میں پیش کیا۔ تو اب میں بھی مختصر طریق پر، چونکہ ہمارے اکابر ان مبادیات عشرہ کو علوم عالیہ کے اندر بھی پیش کرتے ہیں، تو میں بھی مختصر طریق پر ان مبادیات عشرہ کو پیش کروں گا۔ سب سے پہلے اس فن شریف جس کو آپ پڑھنے جا رہے ہیں، اس کی تعریف کے ذریعے سے آپ اس فن کی عظمت اور حقیقت کو سمجھ سکتے ہیں۔ جب تک آپ کو تعریف ہی کا پتہ نہیں ہوگا، آپ اس فن کی عظمت اور حقیقت کیسے سمجھیں گے؟ مثلا زید بہت بڑے علامہ ہیں، تو جب تک ان کی تعریف کا، تعارف کا مسئلہ نہیں ہوگا، وہاں تک زید کا اکرام، زید سے متعلق باتیں اور زید کی زندگی اور ان سے استفادہ، یہ سب نہیں ہوگا۔ ایک استاذ کا آپ نے تقرر کیا مدرسے میں، تو پہلے طلبہ کے سامنے اس استاذ کا اچھی طرح تعارف کر دیا گیا۔ تعارف یہی تعریف ہے، اس سے پہچان کرا دی جائے، اس لیے کہ کسی بھی طالب علم کے دل میں اس استاذ کی عظمت تب پیدا ہوگی جبکہ اس کا تعارف کرایا۔ یہ ضروری ہے، اور یہ اہل مدرسہ اور ناظم کے ذمہ ضروری ہے کہ جب کسی مدرس کا انتخاب کریں
تو طلباء کو جمع کر کے یہ کہیں کہ ہم نے فلاں باب میں اس مدرس کا انتخاب کیا ہے اور ان کی یہ صلاحیتیں ہیں، پھر خود بخود مدرس کا درس اور مدرس کا علم جو ہے طلباء کے سامنے کھلے گا۔ لیکن ابتداءً عظمت کو پیدا کرنے کے لیے مدرس کا تعارف ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض موقعوں پر ایک نئے منتخب شدہ مدرس کے ابتدائی علوم سے طالب علم اس لیے استفادہ نہیں کر پاتے کہ ان کا تعارف نہیں ہوتا، اور عدم تعارف کی بنیاد پر وہ اس سے کما حق استفادہ نہیں کرتے، اس لیے کہ عظمت ہی پیدا نہ ہوئی، اور جب عظمت پیدا نہیں ہوئی تو اس صورت میں آپ اس سے استفادہ بھی نہیں کریں گے۔ تو ہمیشہ ضروری یہ ہے کہ پہلے کسی مدرس کا انتخاب ہو تو اس کا ہلکا سا تعارف کرا دیا جائے۔ فن شریف کی تعریف، جس فن شریف کو آپ پڑھنے جا رہے ہیں، اولاً تو اس فن شریف کا لغوی معنی ہے حدیث۔ ویسے تو لغت کے اعتبار سے اس کے 4 نام ہیں جو اسماء کے ضمن میں آ جائیں گے۔ ایک عام طور پر اس فن شریف کو حدیث کہا جاتا ہے۔ حدیث کا معنی بات ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں بھی یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باب میں بھی قرآن کریم میں کیا آیت ہے وہ، هل اتاک حدیث ابراہیم ضیف المکرمین، یہاں حدیث کا لفظ ہے۔ هل اتاک حدیث موسیٰ، حدیث کا لفظ آیا۔ تو قرآن کریم میں بھی حق تعالیٰ جل شانہ نے قریباً 4 جگہوں پر اس لفظ کو استعمال کیا ہے، جیسے میں نے بتایا هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کیا ابراہیم کے محترم مہمانوں کی بات تمہیں پہنچی، یعنی اس امت کو اللہ خطاب کر رہا ہے۔ هل اتاک حدیث موسیٰ، کیا موسیٰ کی بات جو آپ کی اپنے قوم کے ساتھ ہوئی وہ تمہیں پہنچی۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہو سکتی ہے۔ اور بھی ایک جگہ ہے حدیث کا لفظ، کل 4 جگہوں پر حدیث کا لفظ قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے، اور وہاں بات کے معنی میں ہے، کلام کے معنی میں۔ احادیث مبارکہ میں بھی حدیث کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ بخاری جلد ثانی میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پڑھو گے، حدثنا صادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم، حدثنا، ہم کو بیان کیا صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہاں پر حدثنا حدیث کے معنی میں، عبداللہ ابن مسعود نے کلام نبوت پر حدیث کا اطلاق فرمایا۔ آپ کتاب العلم میں روایت پڑھو کہ صفحہ 19 یا 20 پر روایت ہوگی۔ اس نسخے کے اعتبار سے میں گفتگو کر رہا ہوں جس میں پڑھا رہا ہوں، یہ نسخہ نہیں۔ ہمارے حضرت عمومی طور پر کہتے تھے پرانے نسخوں میں پڑھا کرو، اس لیے کہ جو قدیم نسخہ ہوتا ہے ان نسخوں کے اندر اشارات کرنا آسان ہوتا ہے۔ ویسے طبع جدید کے اعتبار سے بہت سارے نسخے شائع ہوئے ہیں، کوئی 3 جلدوں میں، کوئی 4 جلدوں میں۔ فرمائے یہ مطالعے کے لیے تو ہے، ورنہ حقیقت میں تدریس کے لیے استاذ کا جو نسخہ ہوتا ہے اسی میں ہم کو بھی پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ استاذ جب اشارہ کرے گا کہ فلاں صفحے پر یہ بات لکھی ہوئی ہے تو اس صورت میں طالب علم کے لیے فوراً سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو صفحہ 19 یا 20 پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کون وہ نیک بخت ہوگا جو آپ کی شفاعت کا حقدار ہوگا۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، ابو ہریرہ مجھے معلوم تھا، لا يسأل عن هذا الحدیث، اس حدیث سے متعلق کوئی سوال نہیں کرے گا مگر تو،
یہاں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کلام پر حدیث کا اطلاق فرمایا. تو حدیث کا معنی بات ہوتا ہے، کلام ہوتا ہے. لیکن یہ تو میں نے لغوی معنی بیان کیا قرآن اور حدیث کے اعتبار سے. لیکن اصطلاح شریعت میں جب بھی حدیث کا لفظ بولا جائے گا تو اس سے کلام رسول مراد ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کلام پر ہی عرف کے اعتبار سے بھی اور اصطلاح شرع کے اعتبار سے بھی. مثلا آپ ابھی یوں کہو میں ایک حدیث پیش کرتا ہوں، حالانکہ آپ نے اس میں نہ کلام رسول کا لفظ بولا نہ کوئی آگے اور لفظ بولا، میں ایک حدیث پیش کرتا ہوں، سننے والے کا ذہن فوراً کدھر جائے گا کہ کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر رہا ہے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ لغتاً چاہے مطلقاً کلام کو کہتے ہیں، لیکن اصطلاح شرع میں اور عرف کے اندر جس پر حدیث کا اطلاق ہوتا ہے وہ کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب جب کلام رسول پر اس کا اطلاق ہوتا ہے تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کی تعریف کیا ہے، یعنی اصطلاح کے اعتبار سے اس کی تعریف کیا ہے. لوگوں نے مختصر تعریف بھی کی ہے، مطول تعریف بھی کی ہے. مختصر تعریف تو یہ ہے ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالقول والفعل، قول اور فعل کے اعتبار سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو منسوب کیا گیا اسے حدیث کہا جاتا ہے. ہم نے ہمارے مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ استاد محترم سے ترمذی شریف کے سبق میں پڑھا تھا، حضرت نے فرمایا یقیناً حدیث کا اطلاق کلام پر ہوتا ہے، بات پر ہوتا ہے، لیکن مخصوص بے کلام رسول اللہ ہو کر اس بات کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ اگر بات کہنے کے قابل کوئی بات ہے تو کلام رسول ہے، اس کے علاوہ کسی کلام کی حیثیت ہی نہیں. ٹھیک ہے آپ اپنے اعتبار سے، اسی لیے آپ جب خود کلام کرو گے تو یوں کہیں گے یہ میرا کلام ہے، یہ فلاں کی بات ہے. لیکن حدیث فرمایا کہ اگر حدیث کا اطلاق کرنے کے قابل کوئی کلام ہے تو وہ کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو خواہشات سے بھی پاک ہے، جو جھوٹ سے بھی پاک ہے، جو ادنا درجے کی خیانت سے بھی پاک ہے، ان تمام چیزوں سے پاک ہے. اسی لیے اگر کوئی کلام اور حدیث کہنے کے قابل ہے تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے. تو مختصر تعریف تو یہ ہے کہ ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بعضوں نے کہا ما یضاف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ما یضاف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف قول اور فعل کے اعتبار سے منسوب کیا جائے اس کو کلام کہا جاتا ہے. بعضوں نے تعریف فرمائی ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالقول والفعل والاحوال، اقوال و افعال و احوال. احوال کا معنی حالت، احوال میں وہ ساری باتیں آ گئی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کے اعتبار سے ثابت ہے. بعضوں نے احوال کی جگہ پر تقریر کا لفظ بھی استعمال کیا، اقوال رسول اللہ، افعال رسول اللہ و تقاریر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تقریر رسول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے کوئی کام کیا اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس پر خاموشی اختیار فرمائی، نکیر نہیں فرمائی. آپ کا عدم انکار یہ اس فعل کے صحیح ہونے کی دلیل ہے، اس لیے کہ صاحب شریعت خلاف تقاضے شریعت ہونے پر کبھی خاموش نہیں رہ سکتے. آپ کی خاموشی دلیل ہے اس بات کے اوپر کہ وہ کلام، وہ بات جائز ہے، وہ عمل جائز ہے. اور جگہ جگہ پر آپ اس کو پڑھو گے، روایتوں میں کتاب الجنائز میں ایک روایت پڑھو گے کہ ایک عورت آئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عبا پیش کیا اور حضرت نے جھک کر لیا اور اس کو زیبتاً فرمایا، پہنا. تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ عبا آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہے،
اگر آپ مجھے عنایت فرما دیں۔ حضرت اندر گئے، اتنے میں دیگر صحابہ نے ان سے کہا لما سألت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں مانگ لیا آپ نے جو چیز حضور کو پسند تھی؟ وہ کہنے لگی کہ میں نے اس لیے نہیں مانگا کہ میں اس کو پہنوں، میں نے اس لیے مانگا ہے کہ نبی کے جسد اطہر سے لگا ہوا ہے، میں اس کو اپنا کفن بناؤں گا۔ اب کوئی ہماری طرح مکان تو تھا نہیں اتنا بڑا وسیع کہ ادھر بات ہو رہی ہے اور یہاں پتہ نہ چلے۔ وہاں تو یہ حجرہ شریفہ ہے اور یہاں ساری باتیں منقول ہوتی ہے اور سنی جاتی ہے۔ حضرت نے یہ بات سنی کہ میں اس کو اپنا کفن بناؤں گا، لیکن اس پر نکیر نہیں فرمائی۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسئلہ مستنبط فرمایا کہ نبی کے سامنے ایک کلام آیا، ایک بات آئی، ایک عمل آیا کہ میں اس کو اپنا کفن بناؤں گا، اور حضرت اس پر خاموش رہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ حیاتی میں کفن بنانے کی اجازت ہے، یعنی اپنی حیاتی میں اگر کوئی اپنا کفن تیار کر لے تو اس حدیث شریف سے پتہ چلتا ہے کہ اجازت ہے۔ یہ ہیں تقریر رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسی بہت ساری روایات آپ پڑھو گے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کوئی کام ہوا یا کوئی بات ہوئی، آپ نے نہ اس کلام پر نکیر فرمائی نہ اس فعل پر نکیر فرمائی، تو یہ اس کے صحیح ہونے کی دلیل ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے تقریر رسول۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث شریف کی تعریف کرتے ہوئے سیرت رسول کو بھی داخل فرمایا۔ ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الاقوال والافعال والاحوال والسیرہ حتی الحرکات والسکنات فی الیقظۃ والمنام۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال، افعال، احوال، حتیٰ کہ آپ کی سیرت، اس میں تمام اخلاق، اس کے ساتھ ساتھ احوال میں آپ کی وہ صورت جو محدثین بیان فرماتے ہیں، آپ کا وہ جسد اطہر جو محدثین بیان فرماتے ہیں، یہ سب اس میں داخل ہو گیا۔ حتیٰ کہ آپ کے حرکات اور سکنات، حرکات پر بہت ساری روایتیں آپ پڑھو گے، مثلا یہ کہ کسی موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال فرمایا اور آپ نے جواب دیتے ہوئے سر ہلایا، یعنی نعم۔ یہ آپ کی گردن کا ہلانا یہ حرکات میں داخل ہے، یہ بھی حدیث ہے۔ عبداللہ ابن حضرت قعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے اندر تقاضۂ مال کے سلسلے میں تھوڑی سی آواز بلند ہو گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ فرمایا، قعب سے فرمایا خود یا قعب، یوں اشارہ کیا، قعب آدھا لے لو، اور عبداللہ ابن حضرت سے کہا کہ آدھا دے دو۔ یہ اشارہ ہے، حدیث شریف میں موجود ہے۔ آپ کی اس حرکت کو بھی حدیث کہا جائے گا۔ اسی لیے تو آپ روایتوں میں پڑھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب سوتے تھے تو دائیں کروٹ سوئے، رخسار کے نیچے ہاتھ رکھا، یہ آپ کی حرکت ہے، یہ بھی حدیث ہے۔ والسکنات، آپ خاموش بیٹھے اور خاموشی کی حالت کس کیفیت کے ساتھ تھی؟ صحابی آپ کی وہ خاموشی کی شکل بھی بیان کر رہے ہیں، وہ صورت بیان کر رہے ہیں، یہ بھی حدیث ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے حتی الحرکات والسکنات فی الیقظۃ والمنام، چاہے اس کا تعلق عالم بیداری سے ہو، چاہے اس کا تعلق عالم منام سے ہو، عالم خواب سے ہو، سوئے ہوئے ہونے کی حالت میں۔ مثلا روایتوں میں ہے کہ آپ سوئے اور آپ کے خراتے آنے لگے، حدیث شریف میں ہے، یہ بھی حدیث ہے۔ کچھ سمجھ میں بھی آ رہا ہے؟ یہ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے تعریف فرمائی۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے اکابر نے حدیث شریف کے باب میں تعریف کی ہے، لیکن یہ جتنی تعریف میں نقل کر رہا ہوں، ان تمام تعریفوں کا تعلق علم روایت الحدیث سے۔
علم روایت الحدیث اس علم کو کہا جاتا ہے کہ جس میں حدیث کو نقل کیا جائے، بس متنی حیثیت سے علم حدیث کو نقل کیا جائے، مثلا یہ کہ اس کی سند اور اس کے متن کو پڑھا جائے، یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ علم روایت الحدیث ہے۔ ایک ہوتا ہے علم درایت الحدیث۔ علم درایت الحدیث سے پہلے ایک بات اور سمجھو، علم روایت الحدیث کی تعریف کرتے ہوئے علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وإلی الصحابہ والتابعین من الاقوال والافعال والاحوال، صحابی اور تابعین کو بھی شمار کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صحابی کے قول اور فعل اور تابعی کے قول و فعل پر بھی حدیث کا اطلاق ہوگا۔ یہ مسئلہ تھوڑا سا مختلفیہ ہے کہ آیا صحابی اور تابعی کے قول اور فعل پر حدیث کا اطلاق ہوگا یا نہیں۔ بعض اکابر تو منع فرماتے ہیں کہ نہیں ہوگا۔ یہی نواب صدیق حسن کا بھوپالی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی رائے ہے، جو آپ نے شرح ابی داؤد میں ذکر کی ہے۔ لیکن حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے اکابر میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد ابن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ، ان تمام نے فرمایا کہ اقوال صحابہ و تابعین پر بھی حدیث کا اطلاق ہوگا۔ ہمارے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جامع بات فرمائی۔ حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں جب مطلق حدیث بولا جائے تب تو کلام رسول، لیکن جب منسوب الی الصحابہ والتابعین تو پھر حدیث کے اطلاق میں یا تو وہ صحابی کی بات ہوگی یا تابعی کی بات ہوگی۔ اس صورت میں بات بے غبار ہو جاتی ہے۔ روایت سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ یہاں نبی علیہ السلام نے اپنے طریق کی طرف بھی سنت کا اطلاق کیا اور صحابہ کی طرف بھی سنت کا اطلاق فرمایا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ صحابہ کے قول اور عمل پر بھی حدیث کا اطلاق ہوگا، لیکن میں نے بتا دیا کہ مطلق جب ہو تب تو کلام رسول مراد ہے، اور اگر منسوب الی الصحابی والتابعی، مثلا یوں کہا جائے حدیث ابن عمر یا حدیث عمر بن الخطاب یا حدیث ابی بکر صدیق، تو اس صورت میں پھر یہ حدیث منسوب الی الصحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگی، اور یہی بات تابعین کے باب میں بھی ہوگی۔ متقدمین میں بہت سارے ہمارے اکابر اسی بات کے قائل ہیں، اگرچہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ صحابہ اور تابعین کے قول پر منع فرماتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں مخصوص بکلام رسول اللہ و افعال رسول اللہ ہی پر اطلاق ہوگا۔ لیکن میں نے بتایا کہ ایک جمع غفیر اس بات کے قائل ہیں کہ صحابہ و تابعین کے اقوال پر بھی اور افعال پر بھی حدیث کا اطلاق ہوگا۔ آج کل کے ہمارے زمانے کے جو غیر مقلدین ہیں، ان کا رویہ یہ رہا ہے کہ تابعین تو ایک طرف خود صحابہ کے اقوال و افعال کے باب میں وہ حدیث کے اطلاق کرنے کو تو بہت دور کی بات سمجھتے ہیں، بلکہ اس پر جرح کرتے ہیں۔ گجرات میں ایک بہت بڑے غیر مقلد عالم پیدا ہوئے، مولانا محمد جوناگری، جو جوناگڑھ کے تھے۔ باب غیر مقلدیت میں یہ انتہائی زیادہ متشدد تھی۔ ان کی ایک کتاب ہے شمس محمدی یا نور محمدی۔ میں نے یہ کتاب کاتھیاوار کے کتب خانے میں دیکھی تھی۔ وہ اس میں یوں لکھتے ہیں کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے
تو ہم دل و جان سے اپنی گردن کو جھکا لیں گے، جیسے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات، یہی مثال دی ہے۔ لیکن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی طرف سے کوئی بات کہیں گے تو ہم اس پر عمل نہیں کریں گے، اس لیے کہ یہ ان کی رائے ہے اور ان کی رائے غلط بھی ہو سکتی ہے، یہ صراحتاً انہوں نے لکھا ہے۔ تو متقدمین اہل حدیث اکابر جو تھے، ان میں تو بعض اکابر قائل بھی تھے، لیکن متاخرین میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو صحابہ کی بات کو حدیث کہنا تو بہت دور کی بات، بلکہ اس پر جرح کرتے، جیسے یہ مولانا محمد جناگری نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باب میں فرمایا کہ اگر وہ اپنی طرف سے کوئی بات پیش کرتے ہیں تو ہم اس کو قبول نہیں کریں گے، بلکہ وہ غلط بھی ہو سکتی ہے۔ دوسری طرف ہم یہ دیکھیں کہ قرآن کریم کی آیت احادیث مبارکہ پر اگر غور کریں تو علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، یا اسی طرح اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، یا اسی طرح قرآن کریم کی آیت والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، تو سابقون الاولون المہاجرون والانصار یہ تو ہو گئے صحابہ، والذین اتبعوہم بإحسان یہ تابعی ہو گئے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ قرآن کریم کی یہ آیت بھی خود دلالت کر رہی ہے اس بات کے اوپر کہ اقوال صحابہ و افعال صحابہ اپنی جگہ حجت ہے، ان سے استدلال کیا جائے گا، اس لیے کہ انہوں نے براہ راست، جیسے نبی علیہ السلام صاحب کلام ہے، آپ پر قرآن نازل ہوا تو وہیں پر صحابہ کرام کے سامنے نبی نے وہ عمل کیا ہے، وہ بات ارشاد فرمائی ہے، آپ براہ راست شاگرد ہیں۔ پھر صحابہ کے باب میں عدالت متفق علیہ ہے، یعنی نہ خیانت، نہ کذب، نہ جھوٹ، نہ اپنی طرف سے کوئی ریشہ دوا، یہ ہے عدالت کا مطلب، ان پر کوئی کلام نہیں، اور جب کوئی کلام نہیں تو ان کی بات یقیناً اپنی جگہ معتبر ہوگی، مستند ہوگی، مانا جائے گا۔ لیکن ہمارے زمانے کے غیر مقلدین جو ہے صحابہ کرام کی بات کو معتمد اور مستند نہیں مانتے، اس پر حدیث کا اطلاق نہیں کرتے، یہی وجہ ہے کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے 20 رکعت تراویح کے باب میں یہ قائل نہیں ہے۔ یہ ہے بنیادی وجہ۔ بہرحال ان دلائل سے صاف طور پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی بات حدیث ہے، ان کے افعال بھی حدیث ہے، اور سخاوی کے قول پر تابعین کے اقوال و افعال بھی حدیث میں داخل ہوں گے۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ عالم۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کی بات جو غیر مدرک بالرائے ہے، یعنی بظاہر عقل اس طرح کی بات نہیں کر سکتی، وہ یقیناً سماع من رسول اللہ پر ہے، نمبر 2، اور جو مدرک بالرائے ہے، یعنی عقل بھی اس طرح کی بات کر سکتی ہے، وہاں بھی یہی کہا جائے گا کہ یا تو یہ نبی سے سنا ہے یا پھر اس سے مستنبط کردہ مسئلہ ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو دوں، مسلم شریف میں ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ یہ تو حضور کی حدیث ہو گئی۔ عبداللہ ابن مسعود آگے اس پر فرماتے ہیں وَأَنَا أَقُولُ مَن لَّمْ يَقُل لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ النَّارِ۔ اب یہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہہ رہے ہیں کہ جس نے لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا اور ایمان نہیں لایا وہ جہنم میں جائے گا، یہ کیسے آپ نے کہا؟ وہ من قال لا الہ الا اللہ سے استنباط فرمایا، اور مسلم شریف میں صراحتاً روایت ہے، پہلے فرماتے ہیں حدیث نقل کر کے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، وَأَنَا أَقُولُ، اور میں یوں کہتا ہوں من لم يقل لا الہ الا اللہ دخل النار، جو نہیں کہے گا وہ، تو یہ مستنبط کردہ بات ہوئی، اور نبی کے کلام سے مستنبط کردہ بات بھی صحابی کی حدیث ہوگی۔
تو عمومی طور پر ہم طلبہ یہی جانتے ہیں کہ جو غیر مدرک بالرائے ہے وہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنی ہے. نہیں، مدرک بالرائے ہے، مدرک بالعقل ہے، عقل میں آنے والی بات ہے. پھر بھی وہاں یہ دیکھا جائے گا کہ صحابی یہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ یقیناً حضور کے کسی کلام سے استنباط فرمایا ہے. جیسے مثلا آپ زمام ابن ثعلبہ کی روایت مسلم شریف میں پڑھو گے، بخاری شریف میں پڑھو گے. وہ آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے، اور ان سوالات کے بعد جب واپس جانے لگے تو آپ نے فرمایا لا ازید ولا احد ولا انقص، میں اس پر کبھی زیادتی نہیں کروں گا. یعنی آپ نے جتنی باتیں بتائی ہے مکمل اپنی قوم کو بیان کروں گا. یا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جس ترکیب کے ساتھ بتایا میں اسی ترکیب کے ساتھ بیان کروں گا. اب حضرت اس پر ارشاد فرماتے ہیں افلح ان صدق، یہ کامیاب ہو گیا اگر یہ اپنی بات میں سچا ہے. تو یہ جو زمام ابن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لا ازید ولا احد ولا انقص، میں کبھی زیادتی نہیں کروں گا. کیا حضور نے کوئی بات ارشاد فرمائی تھی ان کو کہ تم کبھی زیادتی مت کرنا؟ انہوں نے جو کچھ باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تو اب اپنی عقل کے ذریعے سے ایک مسئلہ مستنبط فرمایا حضرت کے سامنے کہ آپ کی بات کو اپنی قوم کو مکمل پہنچانا چاہیے. اس لیے زمام کی اس پوری روایت پر باوجود کہ اس میں ان کا اپنا کلام بھی آیا لا ازید ولا احد ولا انقص، امام مسلم و بخاری نے سب نے اس کو حدیث کہا ہے. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ صحابی اگر غیر مدرک بالقیاس یا غیر مدرک بالعقل بات بیان کرتے ہیں تب تو وہ یقیناً امام رسول اللہ. جیسے آپ نے ایک مثال ہدایہ میں پڑھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ بچہ ماں کے پیٹ میں 2 سال سے زیادہ ایک چرخہ گھومنے کے برابر، یعنی 1 منٹ کے لیے بھی نہیں رہ سکتا. وہاں ہم سب یہ کہتے ہیں کہ یہ غیر مدرک. بھلا حضرت عائشہ کے پاس وہ کون سا سائنسی نالج تھا کہ وہ یہ بیان کر رہی ہے؟ یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. یہ تو ہو گئی غیر مدرک بالرائے، غیر مدرک بالعقل، یہ یقیناً سماع من رسول اللہ. لیکن مدرک بالعقل بات ہوگی صحابی کی، وہ بھی صحابی یقیناً نبی کی کسی حدیث سے مستنبط کر رہے ہوں گے، اپنی طرف سے نہیں. وہ یقیناً کسی نہ کسی روایت سے ان کا استدلال ہوگا، تو وہ بھی حدیث ہی ہے. بہرحال صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی باتیں یہ سب کے سب جو ہیں وہ حجت ہے، قابل استدلال ہے. تو علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کی بات کو بھی حدیث کی تعریف میں داخل مانا ہے. ایک بات اور سمجھ، لو اراد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولم یفعلہ فهو حدیث ام لا. حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کام کا ارادہ فرمایا لیکن اس کو کیا نہیں، وہ حدیث میں داخل ہے یا نہیں؟ حضرت الامام محمد ابن ادریس الشافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ حدیث میں داخل نہیں. لیکن اکثر اکابر فرماتے ہیں کہ وہ بھی حدیث ہے، اس لیے کہ ارادہ نبوی کبھی بھی حرام کام کا نہیں ہو سکتا، ناجائز کام کا ہو ہی نہیں سکتا. ہاں، آپ کا اس کام کو نہ کرنا کسی مصلحت کی بنیاد پر ہوگا، کوئی وجہ سامنے آئی ہوگی اس لیے آپ نے اس کام کو چھوڑ دیا. باقی یہ کہ آپ کا ارادہ کرنا یہ اس لیے کہ اگر آپ کا ارادہ کسی حرام اور ناجائز کام سے متعلق ہو جائے تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ صاحب شریعت نے بھی حرام کام کا ارادہ فرمایا. معصومیت کے ساتھ ارادہ حرام کا ارتکاب ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے مقدمہ فتح الباری میں لکھا ہے ہدی الساری میں کہ راجح بات یہی ہے کہ ارادہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اگرچہ آپ نے وہ کام نہیں فرمایا لیکن وہ حدیث شریف میں داخل ہوگا. مثلا آپ خود حج کے اندر پڑھو گے باب العمرہ میں کہ جب آپ سن 6 میں عمرے کے لیے چلے، یا حج کے باب میں بھی اسی طرح کا قریب قریب جملہ ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو متمتع ہے
وہ تمتع کر کے عمرہ کر کے احرام کو کھول دے۔ صحابہ کو اشکال ہو گیا کہ حضرت آپ احرام نہیں کھول رہے ہیں اور ہمیں احرام کھولنے کا حکم دے رہے ہیں۔ اب نبی علیہ السلام تو اس لیے احرام نہیں کھول رہے تھے کہ آپ ہدی کا جانور لے کر ساتھ چلے تھے، اور جو سائق الہدی ہوتا ہے وہ گویا کہ قارن ہوا کرتا ہے، اس لیے آپ کا احرام حج کے بعد کھلے گا، لیکن متمتع چونکہ سائق الہدی نہیں ہے اس لیے ان کو عمرہ کرنے کے بعد احرام کھولنا ہے، اجازت ہے۔ حتیٰ کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو اتنا غصہ آ گیا اس بات پر کہ مسلم شریف میں ہے کہ حضرت جابر نے یوں اشارہ کیا ہاتھ کا اور فرمایا کہ ہم مینا اور عرفات میں جائیں گے اس حال میں کہ وَتَقْتُرُ مَنِيِّ، کہ میری منی تپک رہی ہو۔ اس لیے کہ حضرت پہنچے تھے 4 تاریخ کو، 4 ذی الحجہ کو۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ 4 ذی الحجہ کو پہنچنے کے بعد صحابہ نے عمرہ کیا ہوگا، اور 8 کو حج کی روانگی ہے، تو بیچ میں کتنے دن رہ گئے؟ 3 دن۔ اب ادھر حضرت فرماتے ہیں متمتعین کو کہ تم سائق الہدی نہیں ہے اس لیے احرام کھول دو، تو احرام کھولنے کا مطلب یہ نکلا کہ بیوی سے مجامعات جائز ہو گئے۔ تو جابر کہہ رہے ہیں کہ یہ 3 دن میں ہم مجامعات کریں گے، گویا منی طبقاتے ہوئے حج میں جائیں گے۔ یہ خود مسلم میں۔ جب حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی اس الجھن کو دیکھا تو حضرت نے اس موقع پر ارشاد فرمایا لو استقبلت من امری ما استدبرت ما سقت الحج۔ جس بات کا مجھے بعد میں پتا چلا، اگر مجھے پہلے سے پتا چلتا تو میں ہدی لے کر نہ آتا۔ یہ آپ نے ایک ارادہ فرمایا، لیکن چونکہ ہدی لے کر چلے تھے، مسئلہ ہو گیا تھا، اس بنیاد پر اب کوئی راستہ نہیں نکل سکتا ہے، کچھ سمجھ میں بھی آ رہا ہے۔ تو بہت سی مرتبہ صاحب شریعت علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کوئی ارادہ فرمائے اور کسی مصلحت کی بنیاد پر آپ اس کام کو نہ کر سکے، وہ بھی حدیث ہے۔ اسی لیے حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کا تعلق قول سے ہوگا تو وہ قولی حدیث، اور اگر اس کا تعلق فعل سے ہوگا تو وہ فعلی حدیث ہوگا۔ یہاں تک تو گفتگو تھی علم روایت الحدیث، ایک ہے علم درایت الحدیث۔ علم درایت الحدیث میں ہوا علم یعرف فیہ السند والمتن وحال الراوی والمروی عنہ وشرائطہ۔ علم درایت الحدیث کا معنی ہوا کرتا ہے سند و متن پر بحث، کہ آیا یہ سند کس درجے کی ہے، ضعیف ہے، حسن ہے، صحیح ہے، پھر صحیح لذاتی ہے، صحیح لغیری ہے، حسن لذاتی ہے، لغیری ہے، ضعیف ہے تو ضعف کا کون سا درجہ ہے۔ یہ مسئلہ نہیں ہے کہ علی العموم جو آج کل لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ ضعیف حدیث فضائل کے باب میں قابل استدلال ہے، یہ عام مسئلہ نہیں ہے، اس کے بھی اپنے شرائط ہیں، اور ان شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے حدیث ضعیف پر عمل کیا جائے گا۔ ایک بات اور سمجھ لو، اگر روایت منسوب الی رسول اللہ ہے تو اس روایت کو مرفوع کہا جاتا ہے، اور اگر وہ صحابی پر جا کر رک گئی تو اس کو موقوف علی الصحابی کہا جاتا ہے، اس کو حدیث موقوف آپ کہتے ہیں۔ اور اگر وہ تابعی پر جا کر رک گئی تو اس کو منقطع کہا جاتا ہے۔ یہ اجمالی طور پر ایک اصول سمجھ لو، اگر وہ منسوب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو حدیث مرفوع، اور اگر وہ موقوف علی الصحابی ہو گئے تو اس کو موقوف کہا جاتا ہے، اور اگر تابعی پر جا کر رک گئے تو اس کو منقطع کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اصول اور سمجھ لو، بہت سی مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ حدیث انتہائی درجہ ثقہ ثبت راویوں سے منقول ہے، لیکن
ثقہ ثبت ہونے کے باوجود حضرات صحابہ نے اس پر عمل نہیں فرمایا، تو یاد رکھو روایت کو ثقہ تو کہا جائے گا، قابل عمل نہیں کہا جائے گا۔ اس بات کی طرف عمومی طور پر لوگوں کی توجہ نہیں۔ العقود الجمان میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف یہ اصول منقول ہے کہ ایک حدیث ثقہ ہے، تمام راوی ثقات ہیں، لیکن صحابہ کرام کی زندگی سے معلوم ہوتا ہے کہ عمل اس کے خلاف جا رہا ہے، تو پھر اس صورت میں معمول بہا نہ ہونے کی بنیاد پر وہ حدیث ہے اپنے سر کے اوپر، لیکن معمول بہا نہیں ہوگی۔ اور یہ ابو حنیفہ کا صرف اصول نہیں ہے، آپ بخاری پڑھو گے تو میں جگہ جگہ آپ کو بخاری میں بھی بتاؤں گا کہ دیکھو امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی یہ رائے ہے۔ آپ کتاب الطہارت میں، کتاب الصلاۃ میں جب پڑھو گے ران سطر میں داخل ہے یا نہیں، امام بخاری باب قائم کریں گے، وہاں حضرت جرحد رحمت اللہ علیہ کا قول، یا تو وہ تابعی یا بڑے درجے کے صحابی، روایت لا رہے کہ ران سطر میں داخل ہے۔ حضرت انس رضی اللہ، اچھا لیکن جرحد کی روایت کو بلا سند کے پیش کیا امام بخاری رضی اللہ عنہ، معلوم ہوتا ہے کہ وہ ثقہ ثبت راویوں سے نہیں۔ الفخذ عورت، قال جرحد الفخذ عورت، ران سطر میں داخل ہے۔ اس کے بعد سند متصل سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت لا رہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم تھے اور حضرت کی ران کھلی ہوئی تھی۔ کشف ران کا مسئلہ، اب دو روایتیں پیش کی، حضرت جرحد کی روایت پیش کی، الفخذ عورت، ران سطر ہے، لیکن اس پر اس سند کے اوپر تھوڑا سا کلام ہے، اسی لیے بخاری نے اس کی سند پیش نہیں کی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت لائے سند متصل کے ساتھ جس میں کشف ران کا مسئلہ ہے۔ اب ان دونوں کو نقل کرنے کے بعد حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیصلہ فرماتے ہیں، حدیث انس اسند و حدیث جرحد احوت۔ اب دیکھیں بخاری میں اگر سند کی ثقاہت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، جرحد کی سند اتنی قوی نہیں، اس پر کلام ہے، لیکن احوت اور احتیاط یہی ہے کہ ران کو سطر میں داخل مانا جائے۔ یہ جملہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ آپ بھی اس اصول کی طرف اشارہ فرمانے جو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ کیا ہے اس بات کی طرف کہ ایک ہے روایت کی ثقاہت، وہ اپنی جگہ، لیکن صحابہ میں معمول بہا کیا ہے، جب ہی تو حدیث و جرحد احوت کہا۔ احتیاط یہی ہے کہ ران چھپائی جائے، چونکہ معمول بہا جرحد سے یہی پتہ چل رہا ہے، تو اس سے اس بات کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے کہ روایت کی ثقاہت یہ اپنی جگہ، لیکن یہ بھی دیکھا جائے گا کہ وہ روایت صحابہ میں معمول بہا تھی یا نہیں۔ اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اس روایت کو لیتا ہوں جو معمول بہا فی زمن الصحابہ ہے۔ اب اس پر سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ یہ ایک ایسا اصول بیان کر دیا کہ جو معمول بہا ہے فی زمن الصحابہ، ظاہر سی بات ہے کہ رفع یدین کے باب میں ہم دلائل کو پیش کرتے ہوئے یہی کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صاحب النعلین، صاحب الوسادہ، صاحب مسواک، اور بالکل ظاہر سی بات ہے کہ جو خادم ہوتا ہے وہ تو بالکل قریب رہتا ہے، تو حضرت کے پیچھے ہی پھر یہ تو پرانے صحابی ہے، مکی صحابی ہے، اور حضرت کے بالکل قریب رہنے والے ابو بکر آپ کے قریب رہنے والے، اگرچہ چلو ابو بکر کے باب میں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلیل الروایت ہے، آپ سے اس بات نفی کا کوئی مسئلہ نہیں،
یعنی رفع یدین کے باب میں اس بات نفی کا کوئی مسئلہ، عمر کے باب میں اس بات نفی کا کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صراحتاً بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ابتدا میں رفع یدین فرمایا، ثم لا یعود، اس کے بعد پھر اعادہ رفع یدین نہیں کیا۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بالکل قریب ہیں، ظاہر سی بات ہے ان کا قول حجت ہوگا ان لوگوں کے مقابلے میں جو بچے ہیں، جو بالکل جوان ہیں، جو سن 5 میں بالغ ہوئے ہیں، جیسے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ، ان کے مقابلے میں ان کا قول حجت ہوگا۔ اور ہم نے اس کو معمول بہا بنا کر کے اس بات کی طرف امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ رفع یدین نہیں ہوگا، اگرچہ یہ بحث کوئی بحث نہیں ہے، اس لیے کہ رفع یدین کرو نہ کرو کوئی فرق نہیں پڑتا، آمین بالجہر کرو، آمین بالسر کرو، بالسر کرو، لیکن آمین بالشر نہ کرو۔ آمین بالشر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جان بوجھ کر زور سے بولنا۔ ابھی موجودہ زمانے میں مفتی زرولی ہے پاکستان میں، ان کی مسجد میں کوئی چلا گیا جو سعودیہ سے آیا ہوا تھا اور اس نے زور سے آمین کہا، اتنے زور سے آمین کہا، تو مفتی صاحب نے اس کو نماز کے بعد بلایا اور نماز کے بعد بلا کر کہا کہ ساری بستی کے آمین کا کفارہ تمہیں نے لیا تھا، یعنی اتنے زور سے آمین کہا کہ سب کی طرف سے تم نے کفارہ کر دیا۔ اور اس کے بعد کہا کہ یہ آمین بالشر ہے، اگر تم زور سے بولتے لیکن حدیث کے حدود میں رہ کر تو اس کی گنجائش تھی کہ حدیث شریف میں ثابت ہے، لیکن یہ بلا وجہ اتنے زور سے بولنا، یہ آمین بالشر ہے۔ تو یہ مسائل میں الجھنے کی اب ضرورت بھی نہیں رہی ہے، نہ الجھنا چاہیے۔ آمین بالسر کا مسئلہ یا جہر کا مسئلہ، رفع یدین اور عدم رفع یدین، ان سارے مسائل میں الجھنے کی نہ کوئی ضرورت ہے اور نہ وقت ضائع کرنے کی ضرورت ہے۔ بس مسئلے کی حیثیت سے پل لیا جائے اس کو کہ بھئی ان لوگوں کے وہاں رفع یدین ہے، ان لوگوں کے وہاں نہیں ہے، ان کے وہاں آمین بالجہر ہے، ان کے وہاں آمین بالسر ہے، ان کے یہ مستدلات ہیں۔ باقی ایک مناظرہ قائم کر دینا اور اس مناظرے کے ساتھ ساتھ جو ہے وقت ضائع کرنا اور حاصل کچھ نہیں، چند دن ابحاث کے بعد حاصل اس پر کچھ نہیں ہوتا ہے، تو پھر بھلا فائدہ ہی کیا ہوا؟ ساری تقاریر کے باوجود اگر آپ سے پوچھا جائے تو کہیں گے کہ خلاصہ یہ ہے کہ رفع اور عدم رفع، تو پھر 4 دن کی بحث کا مطلب ہی کیا نکلا؟ اس لیے یہ مسائل ایسے نہیں ہیں کہ جس میں الجھا جائے بلا وجہ۔ کہ حکیم الامت حضرت اقدستانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات الحفاظات الیومیہ میں ایک جگہ لکھا ہے کہ باوجود کہ تم کو معلوم ہے کہ مسائل میں تضییع وقت ہو رہا ہے اور حاصل کچھ نہیں ہے، اگرچہ تم حق پر ہو تب بھی چھوڑ دو، ورنہ تضییع وقت اور تلبس باللا یعنی کا گناہ ہوگا۔ لیجیے، حالانکہ مناظرہ کر رہے ہیں، تضییع وقت اور لا یعنی بات میں مشغول ہوئے، فرمایا اس کا گناہ ہوگا۔ الحفاظات الیومیہ کے 7ویں جلد میں ہے، دیکھ لیجیے۔ تو خامخواہ ان مسائل میں الجھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال میں نے ایک اصول بتایا کہ بہت سی مرتبہ حدیث ثقہ ثبت سند سے ثابت ہوتی ہے، لیکن یہ دیکھا جائے گا کہ صحابہ کی زندگی میں معمول بہا ہے یا نہیں، اس لیے کہ کسی صحابی سے عمل کا نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ کسی وجہ سے نبی علیہ السلام نے اس کو ترک کیا تھا۔ یہ امام صاحب کا بھی اصول ہے، امام بخاری نے بھی اس کو 3-4 جگہوں پر اشارہ کیا۔ یہیں پر ایک اصول اور سمجھ لیں، ایک ہے روایت کا ثقہ ثبت ہونا اور ایک ہے روایت نبی کا آخری عمل۔ حضرات اکابر احادیث کے باب میں نبی کے آخری عمل کو بھی دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا آخری عمل کیا رہا، کچھ سمجھ میں بھی آ رہا۔ مثلا آپ پڑھو کہ بخاری شریف میں کہ حضرت سن ہجری 5 میں جب گھوڑے سے گر گئے اور آپ کا پاؤں مبارک ٹوٹ گیا تو آپ ایک بالا خانے پر تشریف لے گئے۔ جب تک پاؤں اچھا نہیں ہوا حضرات صحابہ آپ کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تھے، نماز کا وقت ہوتا تھا وہیں نماز پڑھ لی جاتی تھی، حضرت بیٹھ کر نماز پڑھاتے تھے۔
وہاں واقعہ یہ ہوا کہ صحابہ کرام نے کھڑے ہو کر آپ کے پیچھے نماز پڑھی، تو نماز کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا جلس الامام فاجلسوا، جب امام بیٹھ کر نماز پر آئے تو تم بھی بیٹھ جاؤ، واذا قام فقام، اور اگر امام کھڑا ہو کر نماز پر آئے تو تم بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھو۔ اس حدیث شریف میں آپ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ امام بیٹھ کر نماز پڑھاتا ہے تو مقتدی کو اگرچہ کوئی عذر نہ ہو تو بھی بیٹھ جائے۔ یہاں میں ایک چھوٹا سا اشکال، اپنی جگہ روایت آئے گی، وہاں اس پر مسئلہ تو آئے گا کہ جب یہی مسئلہ تھا اور حضرت بیٹھ کر نماز پڑھا رہے تھے اور صحابہ پیچھے کھڑے ہی ہو گئے تھے تو آپ نے منع کیوں نہیں فرمایا پہلے ہی سے؟ نماز سے پہلے ہی کہہ جاتے بیٹھ جاؤ، جب کہ آپ پیچھے تو دیکھتے ہی تھے، بھائی صحابہ پیچھے کھڑے ہیں تو آپ دیکھتے تو تھے، تو آپ نے قبل الصلاۃ ہی یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ بیٹھ جاؤ؟ بعد الصلاۃ یہ کیوں فرمایا کہ جب امام بیٹھ کر نماز پڑھائے تو تم بیٹھو؟ اس کی طرف متقدمین میں تو کسی نے توجہ نہیں کی۔ حضرت گنگوہی کے ملفوظات میں، درس میں بھی نہیں ہے، لامے میں نہیں ہے، آپ کے ملفوظ میں ہے کہ حضرت کو مسئلہ بتانا تھا اس لیے قبل الصلاۃ آپ خاموش رہے۔ اگر قبل الصلاۃ کہہ دیا جاتا تو کوئی خاص مسئلہ واضح ہو کر کے امت کے سامنے نہ آتا، تو آپ کو مسئلہ بتانا تھا، اس لیے آپ نے بعد الصلاۃ فرمایا۔ تو اس روایت میں ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ جب امام بیٹھ کر نماز پڑھائیں تو مقتدی بیٹھ جائیں چاہے کوئی عذر نہ ہو۔ لیکن مرض الوفات میں یہ واقعہ پیش آیا کہ صدیق اکبر نماز پڑھا رہے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، آپ صدیق کی بائیں طرف بیٹھ گئے، صدیق آپ کی دائیں طرف کھڑے ہو گئے۔ اب حضرت کی آواز چونکہ بہت بلند نہیں ہو رہی تھی تو صدیق مکبر بن گئے اور صحابہ نے اتباع فرمائی، نبی نے بیٹھ کر نماز پڑھی، صحابہ نے کھڑے ہو کر پڑھی۔ یہ آپ کا آخری عمل ہے، کچھ سمجھ میں بھی آئے۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو نقل کرنے کے بعد فرماتے العمل علی الآخر بالآخر، عمل نبی کے آخری عمل پر ہوگا۔ اب وہ جو روایتیں سن 5 میں جو آپ نے فرمایا اذا جلس الامام، وہ بھی صحیح ہے، بخاری کی روایت ہے، اس پر کوئی کلام نہیں ہے، متفق علیہ روایت ہے، ثقہ ثبت روایت ہے، لیکن نبی کا آخری عمل اس کے خلاف رہا۔ تو اب حضرات محدثین اور فقہا جو ہیں وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری عمل کیا۔ یہ اصول جاننا ضروری ہے، ان اصول کے بغیر آپ ہدایہ کا ترجمہ تو کر لو گے لیکن اس کی گہرائی اور بصیرت تک نہیں پہنچ سکتے۔ جو استنباط مسائل ہوئے ہیں اس کی گہرائی اور بصیرت تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو الآخر فالآخر، یہ بخاری نے ایک جگہ نہیں کہا، کئی جگہ کہا ہے۔ کتاب الطہارت میں ایک مسئلہ لائیں گے، ایک روایت آپ لائے الماء بالماء، یعنی غسل واجب ہوتا ہے خروج منی سے، الماء ای وجب الغسل، بالماء ای بے خروج المنی، یہ مسئلہ ہوا الماء بالماء۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ جماع پر جب تک خروج منی نہ ہو غسل واجب نہیں ہوگا۔ دوسری طرف حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب سوال کیا گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کب غسل فرماتے تھے، تو ازواج مطہرات کا جواب ہے کہ نفس دخول پر۔ امام بخاری دونوں روایت لائے، الماء بالماء کی روایت بھی لائے اور یہ روایت بھی لائے حضرت عائشہ والی۔ آپ فرمایا کہ نفس دخول پر غسل فرماتے تھے، اور اس کے بعد جملہ نکلا آپ نے قال ابو عبداللہ الآخر فالآخر۔ امام بخاری یہ کہہ رہے ہیں، ابو عبداللہ یہ کہہ رہے ہیں
کہ آپ کا آخری عمل یہ رہا ہے کہ نفس دخول پر غسل، معلوم ہوتا ہے کہ مسئلہ اب اس پر چلے گا کہ نفس دخول پر غسل واجب ہو جائے گا، یہاں بھی وہی اصول آپ نے۔ تو حدیث کے باب میں یہ بھی دیکھا جائے گا کہ روایت اپنی جگہ ثقہ ثبت ہے، صرف ثقہ ہونا بھئی یہ جیسے غیر مقلدین آج کل یہ روایت ثقہ ہے، بھئی ثقہ تو ہیں لیکن یہ تو دیکھو کہ معمول بہا بھی ہے یا نہیں، صحابہ کے دور میں یہ روایت معمول بہا ہے یا نہیں، یہ بھی تو دیکھو کہ نبی علیہ السلام کا آخری عمل کیا رہا۔ اگرچہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک میں تو عمل اذا جلس الامام فاجلسوا ہی پر ہے، وہ جو سن 5 کی روایت ہے نا، امام احمد تو اسی کے قائل ہے آج بھی کہ امام بیٹھ کر نماز پڑھائیں تو مقتدی بھی بیٹھ جائیں، چاہے کوئی عذر نہ ہو، سب بیٹھ جائیں، اسی پر عمل ہے حضرت کا۔ اس لیے امام اگر کرسی پر نماز پڑھائیں تو مقتدی بیٹھ کر نماز پڑھیں، سارے کے سارے پیچھے۔ جمہور علماء کرام الآخر فالآخر پر عمل کر رہے ہیں، بخاری کا بھی یہی عمل ہے۔ اب یہاں سوال یہ ہوگا کہ جب الآخر فالآخر ایک اصول ہے تو پھر امام احمد ابن حنبل نے اس پر عمل کیوں کیا؟ کوئی اگر یہ کہہ دے کہ امام احمد ابن حنبل کو مرض الوفات کی روایت نہ پہنچی تو بے وقوف ہے۔ مسند احمد میں روایت موجود ہے، مرض الوفات کی روایت مسند احمد میں موجود ہے، پھر یہ کہنا کہ امام احمد کو نہیں پہنچی یہ روایت۔ اصل میں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مرض الوفات کی روایت معول ہے۔ کیا تعویل ہے؟ فرمایا اصلاً امام تو ابو بکر ہی تھے، پہلے سے امامت تو ابو بکر ہی کرا رہے تھے، اور آپ کھڑے ہو کر پڑھا رہے تھے تو مقتدی بھی کھڑے تھے۔ درمیانے نماز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو تشریف لائے ہیں، اور جب درمیانے نماز میں تشریف لائے ہیں اور آ کر کے بیٹھ گئے تو اب اس صورت میں مقتدیوں کے امام تو وہی ابو بکر ہے، اور انہی کی تکبیر پر اتباع تو ہو رہی ہے، اور وہ امام کھڑا ہے یعنی ابو بکر کھڑا ہے، اس لیے صحابہ کرام بھی کھڑے رہے ہیں۔ صراحتاً اگر ابو بکر بیچ میں نہ ہوتے تو یقیناً یہاں بھی صحابہ کرام بیٹھ جاتے۔ یہ آپ کی تعویل ہے حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی، اس لیے آج بھی ان کا مسلک یہی ہے کہ اذا جلس الامام فاجلسوا، اگر امام کسی عذر کی بنیاد پر بیٹھ کر نماز پڑھاتا ہے تو مقتدیوں کو چاہیے بیٹھ جائیں، لیکن جمہور اور امام بخاری وغیرہ سب کی رائے یہ ہے کہ الآخر فالآخر یہی امر رہے گا کہ اب چاہے امام بیٹھ کر پڑھائیں، لوگ کھڑے ہو کر کے پڑھیں گے، لیکن یہ جب مسئلہ ہے جبکہ اسی امام کے پیچھے لوگوں کی رائے نماز پڑھنے کی، ورنہ کوئی دوسرے امام کے پیچھے جو کھڑے ہو کر پڑھا سکتا ہے تو پھر اس بدھو کو بٹھا کر کے اس کے پیچھے نماز پڑھنے کی ضرورت کیا رہے؟ وہاں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اس لیے یہ مسئلہ تھا کہ حضرت ہی کے پیچھے نماز پڑھنا تھا سب کو، اس لیے یہ مسئلہ ہے۔ آج کل تو اگر وہ پاؤں ٹوٹ گیا ہے تو کوئی دوسرا کھڑے ہو کر پڑھا دے گا، ارے کچھ سمجھ میں بھی آیا۔ بہرحال علم درایت الحدیث کی تعریف یہ ہے کہ علم درایت الحدیث اس علم کو کہا جاتا ہے جس میں سند و متن پر بحث ہو، اس کی سند مرفوع ہے، موقوف ہے، منقطع ہے، صحیح ہے، صحیح لذاتی، صحیح لغیری، حسن لذاتی، حسن لغیری، ضعیف۔ پھر ضعیف کے باب میں ایک اصول سمجھ، بہت سی مرتبہ ہمارے زمانے کے غیر مقلدین کہتے ہیں روایت ضعیف ہے، اور ہمارے پاس چونکہ علم ہوتا نہیں اس لیے ہم بھی ڈر جاتے ہیں، اس نے تو ضعیف کہا ہے اب چھوڑو یار۔ حدیث ضعیف اگر تعدد طرق سے منقول ہے، یعنی اس کی بہت ساری سندیں ہیں، اگرچہ ہر سند پر کلام ہے، کوئی نہ کوئی راوی اس میں ایسا ہے جو مجروح ہے، لیکن تعدد طرق کے بعد کچھ قوت آ جاتی ہے۔ ہم یہ تو نہیں کہتے کہ وہ درجہ حسن پر پہنچ گئے، لیکن ضعف کے اعلیٰ درجے پر، یعنی ایک ضعیف ادنا ہوتی ہے، ایک ضعیف اعلیٰ ہوتی ہے، تو کم سے کم حد ضعف سے کچھ قوت کی طرف چلی گئی۔ ایک بات تو یہ سمجھو کہ وہ روایت تعدد طرق سے منقول ہے، اگرچہ تمام طرق پر کلام ہے، لیکن
اس حدیث شریف کے مقابلے میں کوئی صحیح روایت نہیں ہے جو اس حدیث شریف کی تردید کرتی ہو اس ضعیف روایت کی، تو وہ ضعیف روایت قابل عمل ہوگی۔ یہ اصول یاد رکھو۔ ہاں اگر کوئی صحیح حدیث اس ضعیف حدیث کی تردید کر رہی ہے تو پھر صحیح روایت کو لیں گے، ضعیف کو چھوڑ دیں گے۔ لیکن کوئی صحیح حدیث آپ کے پاس ایسی نہیں ہے جو ضعیف کی تردید کرے تو ضعیف قابل عمل ہے۔ میں اس کی مثال دوں، صلاۃ التسبیح کی نماز 11 طریق سے منقول ہے، ترمذی دیکھ لو، یہ نماز ترمذی ہی میں، بخاری مسلم میں نہیں ہے۔ 11 طرق سے یہ وقالت ترمذی فلاں 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 ان سب نے نقل کیا ہے، لیکن تمام طرق پر کلام ہے۔ صلاۃ التسبیح کی نماز جو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے بتائی تھی، تمام طرق پر کلام ہے۔ اب یہ غیر مقلد کہتے ہیں کہ جب تمام طرق پر کلام ہے تو روایت ہو گئی ضعیف، اور جب ضعیف ہو گئی تو قابل عمل نہیں رہی، اس لیے کہا صلاۃ التسبیح کا پڑھنا غلط ہے۔ یہ غیر مقلد خوب کہتے ہیں، اور واٹس ایپ پر چلاتے ہیں تو ہمارے مولوی صاحب بھی جو ہیں بچھڑ جاتے ہیں اور بیان کرنے لگ جاتے ہیں، اس لیے کہ اس کو اصول ہی کا پتہ نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے چچا عباس کو صلاۃ التسبیح کی نماز بتائی، تمام طرق متکلم فی ہے، لیکن کوئی صحیح سند سے روایت ایسی نہیں ملتی کہ جس میں نبی علیہ السلام نے اس نماز کی تردید فرمائی، نکیر فرمائی۔ اور جب ایسا نہیں ہے تو اس ضعیف روایت پر عمل ہوگا۔ کچھ اصول بھی سمجھ میں آئے، یہ اصول ہے۔ علی العموم ضعیف روایت پر عمل بھی نہیں کرنا ہے، اور علی العموم ترک بھی نہیں کرنا ہے۔ ہاں ضعف میں وہ روایت موضوع پر چلی جاتی ہے، یعنی اتنا شدید کلام ہے کہ وہ روایت درجہ ضعف سے نکل کر وضع پر چلی جاتی ہے، تو پھر ایسی روایت قابل عمل بھی نہیں ہوگی، قابل بیان بھی نہیں ہوگی، اور اگر بیان کرتے ہیں تو اس کا مقام بیان کریں صاف طور پر کہ بھئی یہ جو روایت ہے میں اس کو اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اس پر وضع کا حکم ہے، فلاں صاحب نے اس کو موضوع کہا ہے، اگرچہ بعض لوگوں نے اس کو ضعیف کہا ہے لیکن بعض لوگوں نے اس کو موضوع بھی کہا ہے۔ یہ ضعف کا ادنا درجہ ہے جو وضع میں چلی گئی، لیکن تعدد طرق سے جو حدیث منقول ہو وہ ضعف کے اندر قوت کی طرف چلی گئی، جیسے صلاۃ التسبیح کی نماز، اور جب قوت کی طرف کو چل پڑی ہے تو اب اس کے مقابل کوئی ثقہ حدیث سے اس کی تردید پر روایت نہیں آئی ہے تو یہ ضعیف روایت قابل عمل ہوگی۔ ہم بھی کہاں کہتے ہیں کہ صلاۃ التسبیح پڑھنا فرض ہے، واجب ہے، ہم بھی کہاں کہتے ہیں۔ ہم نے بہت تو اس نماز کو سنت یا مستحب کا درجہ دیا ہے، وہ جو حدیث ضعف کے اعلیٰ درجے پر ہونے کی وجہ سے، ورنہ ہم نے اس کو فرض و واجب نہیں کہا ہے۔ بہرحال یہ ایک اصول بھی یاد رکھو کہ حدیث ضعیف کے باب میں اگر وہ تعدد طرق سے منقول ہے لیکن پھر بھی ضعف اس میں ضرور ہے، تو اس کے مقابل اگر ثقہ ثبت روایت نہیں ملتی ہے تو وہ ضعیف روایت قابل عمل ہوگی۔ تو علم درایت الحدیث میں سند و متن کو جاننا، راوی کے حالات اور مروی عنہ کے حالات سے واقف ہونا، راوی کے حالات، مروی عنہ کے حالات، اور اس کے شرائط کو جاننا، یہ تمام کے تمام باتوں کے جاننے کا نام علم درایت الحدیث، اسی کو آپ اپنی اصطلاح میں اصول حدیث کہتے ہیں۔ یہ جو آپ اصول حدیث کہتے ہیں، اصول حدیث میں یہی باتیں ہوتی ہے کہ آپ اس کی سند سے متعلق اصول جانیں گے، متن سے متعلق اصول جانیں گے، کوئی متن کب قابل استدلال ہوگا، جیسے میں نے ابھی بتایا کہ الآخر فلاخر متن صحیح ہے لیکن اس اصول پر نہیں۔ بہت سی مرتبہ روایت ثقہ ہے لیکن معمول بیان نہیں ہے، جیسے جرحت کی، کیا روایت الجہر احوط و روایت انس اسند، تو یہ متن سے متعلق۔ پھر راوی کے حالات، مروی عنہ کے حالات، اس کے شرائط،
ان تمام کو جاننے کا نام علم درایت الحدیث ہے۔ تو میں نے دو باتیں بتائی، علم روایت الحدیث کی تعریف اور علم درایت الحدیث کی تعریف۔ نمبر دو، تعریف کے بعد دوسرے نمبر پر گفتگو ہوتی ہے موضوع۔ اس فن شریف کا موضوع کیا ہے؟ موضوع کا معنی ہوتا ہے جس پر بحث کی جائے۔ رات دن آپ کہتے ہیں کہ آج ہماری گفتگو کا موضوع یہ ہے، یا ماشاءاللہ جلسوں میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں آج میری تقریر کا موضوع یہ ہے۔ موضوع کا معنی مطلب میں اس پر گفتگو کروں گا۔ تو اس فن شریف کا موضوع کیا ہے؟ علامہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ذات الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من حیث الرسالہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک من حیث الرسالہ، من حیث الرسالہ کا معنی رسول ہونے کی حیثیت سے آپ کی ذات سے بحث کرنا، یہ ہے اس فن شریف کا موضوع۔ آپ کے قول سے بحث ہوگی، آپ کے فعل سے بحث ہوگی، آپ کے حال سے بحث ہوگی۔ ایک نقطہ مجھے یاد آیا جو شیخ سے سنا تھا میں نے۔ محدثین جب تعریف کرتے ہیں تو ابھی میں نے بتایا ما یضاف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الاقوال والافعال والاحوال، اور فقہا جب تعریف کرتے ہیں تو من الاقوال والافعال والتقاریر، احوال نہیں لاتے، تقاریر بولتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ محدثین کی نظر الفاظ حدیث پر ہے اور فقہا کی نظر معانی حدیث پر ہے۔ کو سمجھ میں بھی، اس لیے کہ فقہا کو تو مسائل کا استنباط کرنا ہے۔ حالات کے اندر تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور بھی آ گیا، آپ کے بال مبارک بھی آ گئے، آپ کے ہتھیلی کی نرمی بھی آ گئی، ساری باتیں آ گئی۔ اب آپ بتائیے کیا آپ کے جیسا نور آپ لا سکتے ہیں؟ امت کا کوئی فرد لا سکتا ہے؟ آپ کے جیسے بال مبارک کسی کے ہو سکتے ہیں؟ آپ کے جیسا حسن کسی میں ہو سکتا ہے؟ آپ کے بال کی جو ایک لڑی تھی وہ کسی میں ہو سکتی ہے؟ آپ کے بال کی خوبصورتی کے کچھ سیدھے کچھ گنگریالے کیا کسی میں ہو سکتا ہے؟ آپ کی پرگداز ہتھیلیاں کیا امت میں کوئی کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ احوال ہے۔ فقہا کو اس سے استنباط مسائل کا کوئی مسئلہ نہیں، اس لیے کہ کوئی ایسا بنا ہی نہیں سکتا۔ تقریر رسول سے استنباط مسائل ہوتا ہے کہ ایک کام ہوا اور نبی نے منع نہیں فرمایا، اس لیے فقہاء کرام احوال کی جگہ تقاریر بولتے ہیں۔ دونوں میں فرق سمجھ میں آیا؟ محدثین کی نظر الفاظ پر ہے، اور الفاظ میں چہرے انور کے متعلق بھی جو الفاظ ہیں، بال مبارک سے متعلق بھی، اور فقہا کے نزدیک استنباط مسائل ہے، اس لیے وہ تقاریر کا لفظ لاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ محدثین عام طور پر حدیث بولتے ہیں اور فقہا عام طور پر سنت بولتے ہیں۔ اب دیکھ لیں، ہدایہ پڑھیں، دیگر کتابوں کو پڑھیں، فقہا سنت بولتے ہیں۔ کیوں؟ حدیث مطلقاً کہا جاتا ہے، چاہے وہ احوال رسول ہو، اقوال رسول ہو، افعال رسول ہو، اور سنت جو طریق ہوتا ہے اسی کو کہا جاتا ہے، اور طریق جو قابل عمل ہے، جو اصل عمل ہے، اس لیے فقہا سنت کا لفظ بولتے ہیں اور محدثین جو ہے وہ حدیث کا لفظ بولتے ہیں۔ یہ دونوں کے درمیان ایک نقطہ ہے جو ہم نے حضرت شیخ یونس صاحب سے سنا تھا، اس لیے میں نے اس کو تعریف کے ضمن میں ذہن سے نکل گیا تھا، میں نے اس کو نقل کیا۔ بہرحال موضوع حدیث ذات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من حیث الرسالہ۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تدریب الراوی میں اپنے استاد محترم علامہ کافی جی جو حنفی مسلک سے تھے، ان سے ایک اشکال نقل کرتے ہیں کرمانی کی اس موضوع پر، اور کہتے ہیں کہ ذات الرسول تو علم طب کا موضوع ہے، میری باڈی جو ہے تو ڈاکٹر اس سے بحث کرے گا نا،
اس میں بخار ہے نہیں ہے، نزلہ ہے نہیں ہے. تو یہ تو علم طب کا موضوع ہے، علم حدیث کا موضوع کیسے ہوا؟ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد محترم کے اس اشکال کو نقل کر کے خاموش ہو گئے. خاموشی دلیل ہے اس بات کی کہ یا تو استاذ کی بات کو آپ نے معتبر مان لیا، یا پھر یہ کہ اشکال تو ہے لیکن جواب نہیں بن پا رہا. دو باتوں میں سے ایک بات ہوگی، یا تو استاذ کی بات کو معتبر مان لیا کہ ہاں استاذ کا اشکال صحیح ہے، یا پھر دوسرے نمبر پر جواب نہیں بن پایا. علامہ محمد بن علان نے اس کا جواب دیا کہ علامہ محی الدین کافیجی نے غور نہیں کیا کرمانی کی بات پر. ذات الرسول بحیثیت البدن یہ علم طب کا موضوع ہے. ذات الرسول من حیث الرسالہ یہ علم حدیث کا موضوع. من حیث الرسالہ کرمانی نے یہ قید بنائی ہے، رسالت کی حیثیت سے آپ کی ذات سے بحث کرنا، رسول ہونے کے اعتبار سے آپ کی ذات سے بحث کرنا. مثلا یہ کہ آپ رسول ہیں تو آپ کا یہ قول، آپ کا یہ عمل، آپ کا یہ سونا، آپ کا یہ اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، یہاں ساری بحث بحیثیت رسالت ہو رہی ہے. تو ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت الرسالہ یہ موضوع حدیث ہے، اور ذات الرسول بحیثیت البدن یہ علم طب کا موضوع ہے. تو سمجھ میں بھی آیا. نمبر 3 اس فن شریف کے نام، چونکہ یہ فن بہت اونچا ہے، بقول مولانا عبد الماجد صاحب دریابادی رحمۃ اللہ علیہ، اگر قرآن شریعت کا دل ہے تو احادیث مبارکہ شریعت کے شہرگ ہے. یعنی یہ رگ جس کے اوپر بدن کا قوام ہے جو شہرگ کہی جاتی. فرمایا دل سے خون نکل کر شہرگ میں آتا ہے اور شہرگ سے پورے بدن میں منتقل ہوتا ہے. تو قرآن سے علوم نکل کر ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم احادیث مبارکہ اور احادیث مبارکہ کے ذریعے سے شریعت کے مختلف پہلوؤں پر جا رہا ہے، عقائد میں جا رہا ہے، عبادات میں جا رہا ہے، معاملات میں جا رہا ہے، معاشرت میں جا رہا ہے، اخلاق میں جا رہا ہے. تو دل سے شریعت کا خون نکل کر شہرگ میں آیا، یعنی احادیث مبارکہ میں، اور شہرگ سے نکل کر شریعت کے تمام پہلو پر جا رہا ہے، اور اسی سے شریعت کا وجود ہے. ظاہر سی بات ہے دل باقی رکھو لیکن شہرگ کو کاٹ دو تو بدن میں خون کا پہنچنا بند ہو جائے گا، آدمی مر جائے گا. آپ قرآن کو تو مانتے ہو لیکن احادیث مبارکہ کا آپ نے انکار کر دیا تو شریعت ہی کا انکار کر دیا. عربوں میں جب سزا دی جاتی ہے انسان کو قتل کی، وہاں پھانسی نہیں دیتے، وہاں اس کو بٹھاتے ہیں، ہاتھ پیچھے باندھ دیتے ہیں، جھکا دیتے ہیں اور یہاں مار دیتے ہیں تلوار پیچھے سے. یہ شہرگ کو کاٹ دیا. دل تھوڑے ہی کاٹا، دل تو اپنی جگہ موجود ہے، لیکن شہرگ کو کاٹنے کی بنیاد پر پورا بدن جو ہے معطل ہو گیا. یہی وجہ ہے کہ اگر یہاں کچھ لگ جائے آپ کو تو آپ کا بدن کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. نہ سر کام کر رہا ہے، نہ ہاتھ کام کر رہے ہیں، نہ پاؤں کام کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ خون کا دوران بند ہو گیا. تو احادیث مبارکہ شہرگ ہے. اگر تم نے شہرگ ہی کا انکار کر دیا، اس کو کاٹ دیا، تو قرآن کو مان کر کے تم کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتے، مومن نہیں ہو سکتے. جہاں قرآن کو مانتے ہیں وہاں احادیث مبارکہ کو بھی ماننا پڑے گا، اور احادیث مبارکہ میں صحابہ کرام کی باتوں کو بھی ماننا پڑے گا جیسا کہ پہلے گزر چکا. تو اس فن شریف کے 4 نام ہیں. سب سے پہلا نام
حدیث، اس فن کو حدیث کیوں نام رکھا گیا؟ حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے متقدمین سے ایک بات نقل فرمائی کہ حدیث حادث سے، اور حادث کا معنی فنا، اور چونکہ کلام رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے قرآن کے مقابلے میں مخلوق کا کلام ہے، اللہ کا قرآن، اللہ کا کلام قدیم ہے، تو اس قدیم کے مقابلے میں حادث بولا گیا اور اسی لیے اس کو حدیث کہا گیا۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فتح الملہم کے اندر کہ قرآن کریم میں حق تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا، پیغمبر ہم نے تم پر 3 احسان کیے۔ الم یجد کا یتیما فآویٰ، یتیم تھے ہم نے ٹھکانہ دیا۔ ووجدک عائلا فاغنی، تنگ دست تھی ہم نے آپ کو مالدار بنایا۔ ووجدک ضالا فہدی، آپ بے راہ تھے ہم نے علم دیا، گمراہ تھے نہیں، اگرچہ ضالن کا ترجمہ یہی ہوتا لیکن شان نبوت کے خلاف ہے۔ یازد تھانوی نے فرمایا آپ بے علم تھے ہم نے آپ کو علم دیا۔ ووجدک ضالا فہدی، تو اب آپ 3 کام کریں۔ اما السائل فلا تنہر، اما الیتیم کیا ہے؟ واما الیتیم فلا تنہر، یتیم کو نہ جھڑکو۔ آپ یتیم تھے ہم نے آپ کو سہارا دیا، الم یجد کا یتیما فآویٰ، تو آپ بھی یتیم کو نہ جھڑکیں۔ آپ تنگ دست تھے ہم نے آپ کو دولت دی، تو وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، آپ بھی سائل کو نہ جھڑکیں۔ اور وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، آپ بے علم تھے ہم نے آپ کو علم دیا، تو وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یہ اس کے مقابلے میں کہ اب آپ ہمارے اس علم کو بیان کیجیے، فحدث، بیان کیجیے۔ تو اب نبی اس علم کو بیان کریں گے، اس بیان کرنے پر اللہ نے حدث کا لفظ بولا، اس لیے اس فن شریف کا حدیث نام رکھا گیا۔ یہ علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ خود نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے کلام کا نام حدیث رکھا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ کتاب العلم کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے، الحرص علی الحدیث، صفحہ 20 کے اوپر ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ قال قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، کون وہ نیک بخت ہوں گے جس کو آپ کی شفاعت ملے گی قیامت کے دن؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد ظننت یا ابا ہریرہ اللہ یسألنی عن ھذا الحدیث احد منک، ابو ہریرہ مجھے معلوم تھا کہ اس حدیث سے متعلق تیرے علاوہ کوئی سوال نہیں کرے گا۔ کیوں؟ لما رأیت من حرصک، اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرے اندر علم حدیث کو حاصل کرنے کا حرص بہت ہے۔ پھر جواب دیا اسعد الناس بشفاعت یوم القیامت من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ او قال نفسہ۔ یہاں خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کلام کو حدیث سے تعبیر فرمایا، لقد ظننت یا ابا ہریرہ اللہ یسألنی عن ھذا الحدیث۔ تو صاحب کلام خود ہی اپنے کلام کو جب حدیث کہہ رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ صاحب کلام نے اپنے کلام کو حدیث کا، اسی مناسبت سے آپ کے کلام کا نام حدیث رکھا۔ یہ 3 وجہ تسمیہ ہے۔ دوسرا، اس حدیث شریف کا نام خبر، خبر کا معنی ہوتا ہے اطلاع کرنا، اور چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کو بیان کیا جاتا ہے، بتائی جاتی ہے، اس لیے اس کو خبر کہا گیا۔ حدیث اور خبر کے درمیان نسبت میں بعضوں نے کہا تباین کی نسبت ہے اور بعضوں نے کہا تساوی کی نسبت ہے۔ تساوی کا معنی
الحدیث هو الخبر والخبر هو الحدیث، اور بعضوں نے کہا عام خاص کی نسبت ہے۔ ہر حدیث خبر ہے لیکن ہر خبر حدیث نہیں۔ نمبر 3 اثر، اس فن شریف کا تیسرا نام اثر بھی ہے۔ اثر کا معنی ہوتا ہے بیان کرنا، منقول نقل کرنا، اور چونکہ روایات نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نقل کی جاتی ہے، اس لیے اس کو حدیث اثر کہا گیا۔ علامہ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ، ابو جعفر امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ جگہ جگہ حدیث شریف پر اثر کا لفظ بولتے ہیں، بلکہ خود امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اپنی کتابوں کا نام ہی یہ رکھا، معانی الاثار، جو طحاوی ہے معانی الاثار۔ آپ کی دوسری کتاب ہے مشکل الاثار، یہاں آثار اثر کی جمع ہے، اور اثر کا معنی کلام رسول کو نقل کرنا۔ اس کا چوتھا نام سنت، سنت کا معنی طریقہ، اور چونکہ احادیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں کو بیان کیا جاتا ہے، اس لیے اس کو سنت کہا گیا۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، حضرت نے خود فرمایا اپنے طریقوں پر لفظ سنت کہ تمہارے اوپر میرے طریقے کو پکڑنا ہے یا میرے خلفاء راشدین کے طریقے کو پکڑنا ہے۔ بعض مرتبہ سنت کا اطلاق فرض و واجب کے مقابلے میں بھی بولا جاتا ہے، یہ فقہ کی اصطلاح ہو جائے گی۔ پھر اوپر جو میں نے وجوہات بتائی وہ حدیث کے اعتبار سے کہ سنت بمعنی طریقہ اور طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس لیے، لیکن بعض مرتبہ یہ نماز فرض ہے، یہ واجب ہے اور یہ سنت ہے۔ یہاں جو سنت بولا جا رہا ہے وہ فقہ کے اعتبار سے بولا گیا۔ خلاصہ کلام یہ نکلا کہ اس فن شریف کے 4 نام ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ جو فن جتنا محتم بالشان ہوتا ہے اس کے اسماء گرامی محترمہ بھی اتنے ہی ہوا کرتے ہیں۔ میں نے محترم کی قید لگائی ہے اس لیے کہ بعض لوگوں کے نام تو بہت ہوتے ہیں لیکن وہ اس کی قباحت و ذلتی پر دلالت کرتے ہیں۔ کوئی اس کو خائن کہتا ہے، کوئی اس کو چور کہتا ہے، کوئی اس کو بددین کہتا ہے، کوئی نام تو اس کے بھی بہت ہیں لیکن محترم نام نہیں ہے۔ احترام والے جو نام ہوا کرتے ہیں وہ اس کی فضیلت پر دلالت کرتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ نکلا کہ میں نے 3 چیزیں آج کے سبق میں مبادیات میں سے ذکر کی۔ سب سے پہلے علم روایت الحدیث کی تعریف، نمبر 2 علم درایت الحدیث کی تعریف اور اس کے ضمن میں کچھ باتیں، نمبر 2 اس فن شریف کا موضوع، اور نمبر 3 اس فن شریف کے اسماء گرامی جو اس کے 4 نام ہیں۔ واللہ سبحانہ وتعالی۔ یہ جتنے طلبہ سن رہے ہیں ان سے کہنا ہے کہ جب آؤ گے تو میں امتحان لوں گا تاکہ پتہ چلے کہ تم سنتے بھی تھے یا کھیلتے تھے۔ یہ میں نے اس میں بول دیا ہے، اس لیے کہ کل ایک طالب علم کا فون آیا